قرآن نے جب روزے کا تذکرہ کیا تو اس روزے کا مقصد بھی بیان کیا اور وہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان نہ اپنے لیے مصیبت بنتا ہے، نہ اپنے گھر کے لیے، نہ اپنے سماج کے لیے، نہ سوسائٹی کے لیے۔ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس انسان کے پیدا کرنے والے معبود نے انسان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہاں مرکز روحانیت کے زیر اہتمام جو کانفرنس ہوئی، یہ ایک بہت ہی تعمیری انداز کی کانفرنس تھی جس میں بہت عمدہ میسیج سننے والوں تک پہنچا، اور آپ کے واسطے سے بہت دور تک یہ میسیج جا سکتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شوق کے ساتھ روزے رکھے جائیں، اور روزے رکھنے کے بعد ان روزوں کو خراب نہ کریں، روزوں کو بچایا جائے۔ یعنی روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، انسان کے اخلاق میں جو کمیاں ہیں وہ دور ہوں، انسان کے صحت کے جو مسائل ہوں روزہ رکھ کر مسائل کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، انسان بہت ساری نفسیاتی پریشانیوں سے بچ جائے گا روزوں کے ذریعے سے۔ تو ایک تو ہے روزہ رکھنا، اور ایک ہے روزہ رکھ کر روزے کو بچانا۔ تو ہم بہت سارے تو روزہ رکھنے کو تیار نہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ دوسرے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ روزے کو ان خرابیوں سے نہیں بچا پاتے جن خرابیوں کے بعد اس روزے کی فاتحی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی سمجھے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لی، دوائی کھائی جا رہی ہے اور ادھر سے بدپرہیزی بھی ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ دوائی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کانفرنس میں جتنے سپیکرز تھے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضرات بھی تھے، کرشنا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، ان تمام نے بہت پرمغز باتیں کہی ہیں، اور ہر ایک نے ٹاپک کے متعلق جو کچھ کہا وہ سمجھیے مغز تھا۔ تو اس طرح سے میرے تصور کے مطابق ایک بہت کامیاب قدم تھا یہ، اور آگے مرکز روحانیت اور زیادہ اگر اگلے قدم اٹھائے گا، جیسا کہ وی سی صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، تو امید ہے کہ اس کے بہت اچھے اثرات نئی جنریشن پر مرتب ہوں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری نئی جنریشن کا ہے کہ ان کا اخلاق نہ بگڑے، ان کی سوچ خراب نہ ہو، ان کے رویے صحیح رہیں، وہ بری عادتوں کا شکار نہ ہوں، وہ غلط فرینڈشپ میں پھنس نہ جائیں، وہ ڈرگس کا شکار نہ ہوں، وہ بری عادتوں کی وجہ سے اپنی زندگی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے سماج کے لیے مصیبت نہ بنائیں۔ بس اس کے لیے اگر اس طرح کے ادارے کام کریں گے اور یہ کنسٹرکٹیو انداز میں کام کریں گے، مصلحانہ انداز میں کام کریں گے، اور سننے والے بھی خاص طور پہ نوجوان نسل اگر وہ یہ سمجھے گی کہ ہم صرف چیک کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہم کچھ لینے کے لیے آئیں گے، اور جب انسان لینے کے لیے آئے گا تو بار بار سن کر کے اپنے اوپر اپلائی کرے گا، اور جب اپلائی کرے گا تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو بہرحال میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کانفرنس کے منتظمین کو بھی اور یونیورسٹی کے ذمہ داران کو بھی، اور جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے ان تمام نے۔ میرے خیال میں جہاں تک کانفرنس کے کامیاب ہونے کا تعلق ہے تو مکمل کامیاب ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ اب سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو سر۔